الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ترجمہ: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے پردے پھٹ گئے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئیں۔ اصحاب سفینہ یعنی وہ لوگ جو کہ کشتی پر سوار تھے، ان کے سوا تمام لوگ جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمانوں یعنی بادلوں کو فرمایا کہ تھم جا، اور کیا مجال تھی کہ دونوں اس حکم کے خلاف کریں یا ایک لمحہ بھی تاخیر کریں۔ چنانچہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی جو بعض کے نزدیک موصل میں تھا، اور جو کام اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا یعنی مجرموں کو سزا دینا وہ پورا ہو چکا تھا۔ ظالموں کے حق میں کہہ دیا گیا کہ خدا کی رحمت سے دور ہو کر ہمیشہ کے لیے مصیبت اور ہلاکت کے غار میں پڑے رہو۔ تنبیہ: اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص ملکوں میں، اس کے فیصلے کا یہاں موقع نہیں، مگر یاد رہے کہ دائرۃ المعارف میں بعض محققین نے یورپ کے ایسے اقوال اور دلائل نقل کیے ہیں جو عموم طوفان کی تائید کرتے ہیں۔ جو لوگ عام طوفان کے قائل ہیں، ان میں سے اکثر کے نزدیک موجودہ دنیا کے کل انسان نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں یعنی سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔